أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان نام، آج اکتوبر 1972 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 197 سے ہو رہا ہے، 1/197۔ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ جو لوگ اپنے جیسے انسانوں سے یعنی دوسرے انسانوں سے مدد مانگتے ہیں، مرادیں طلب کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان میں اس قسم کی کوئی قوت نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور طریقے سے کوئی مدد کسی کی کر سکے۔ اور اس کا نام اس قرآن نے شرک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مدد دینے کا طریقہ خود خدا نے بتا دیا کہ اس نے اپنے قوانین کے اندر جو قوانین دیے ہیں اس کی روح سے اس میں اشیاء کائنات میں یہ تاثیریں رکھی ہیں، انسانوں کو ایک دوسرے کے تعاون کی تاکید کی ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو قاعدے قانون کے مطابق ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، لیکن اگر ان طریقوں کو چھوڑ کے کوئی سمجھتا ہے کہ ان قوانین کے علاوہ ان طریقوں کے ماورا کوئی کسی کا کام کر سکتا ہے، کوئی کسی کو کامیاب کر سکتا ہے، تو کہا کہ یہ چیز اس کے اندر خدائی صفات کا ماننا ہے اور یہ شرک ہے۔ میں اس لیے وضاحت کر دوں کہ تعاون میں اور اس چیز میں فرق کیا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، لیکن یہ مدد آپ کی یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کے تابع ایک مدد ہے۔ یہ اسی کے قوانین ہیں کہ فلاں قسم کا مرض ہو جائے تو اس کے لیے کس قسم کی دوائی دینی چاہیے، یہ اس قانون کے مطابق کرتا ہے۔ بچہ کمزور ہے، آپ اس کے لیے ٹیوشن رکھ لیتے ہیں، وہ اسے تعلیم دیتا ہے، اس کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ آپ کا کوئی مقدمہ الجھا ہوا ہے، قانون کی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کسی قانون دان سے مشورہ لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو اس مشورے میں جو آپ کو نہیں آتا اس کی تعلیم آپ کو دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قوانین خداوندی کے ماتحت، لیکن جب آپ کسی اظہر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی تعویذ لے کے، وہاں سے کوئی دم کرا کر دارو کرا کے، ان کے دوائیں کرا کے یہ معاملات جو ہیں ان کو صحیح کرایا جائے، تو یہ ان قوانین خداوندی کے تابع نہیں ہو رہا، یہ ان کے علیہ رغم ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں شرک، یہی وہ ذہن کے اندر اعتقادات جو ہیں کہ ان کے اندر یہ قوتیں ہیں کہ یہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں، یہی وہ عقیدہ ہے کہ جسے آپ شرک کہیں۔ کہا یہ کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ ان کے پاس جو تم مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہو تو وہ تمہاری مدد کرنا تو ایک طرف رہا، قوانین خداوندی کے خلاف تو وہ اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا، آپ دیکھیں گے کہ یہ حضرات جو ان کے پاس مرید آتے ہیں اپنے امراض لیے ہوئے، ان کے لیے تو یہ تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے امراض کے لیے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔
مقدمہ الجھا ہوا ہو اس کے لیے کامیابی کے لیے تو آپ حضرت صاحب کے پاس جاتے ہیں. حضرت صاحب کے اپنے مقدمے کتنے عدالتوں میں ہوتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے وکیل کر رکھے ہوتے ہیں. اپنا کوئی معاملہ ان کا ان کی دعا سے, ان کی تعویذ سے, ان کے دم درود سے کامیاب نہیں ہوتا. کبھی اس پہ غور کیجیے. آپ لوگوں کی تو مرادیں وہ پوری کرتے ہیں, اپنی مرادیں آپ کبھی پوری نہیں کرتے. کتنے ہی پیران اعظام ہیں, حضرات کرام ہیں, لوگوں کو اولادیں بخشتے ہیں, آپ لاوالد رہتے ہیں. چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اپنے متعلق حضرت صاحب مستغنی ہیں ان چیزوں سے. اگر یہی بلندی ہے کسی چیز کی تو اس بلندی کو اپنے متبعین کے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ان کے لیے کیوں ہر بار یہی تاکید ہوتی ہے کہ ذرا سی کوئی چیز ہو تو حضرت صاحب کی پیروی کرے؟ کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ تم ان سے خلاف قانون خداوندی کی مدد چاہتے ہو. ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ اس طرح سے کہ وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے, تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور پھر آگے بڑھ کے جب ہم ان قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان لوگوں سے مانگتے ہیں, قرآن نے کہا بار بار کہ وہ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ کب اٹھائے جائیں گے, وہ تمہاری سن نہیں سکتے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو کہ وہاں جا کے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو, اس سے اس دن بات کر رہے ہو. کہا جب یہ کیفیت ذہنوں کے اندر ہو, جب یہ اعتقادات شخصیتوں کے اندر ہوں کہ انہیں فوق البشر قوتوں کا حامل سمجھ لیا جائے. فوق البشر کے معنی پھر سمجھ لیجیے, ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے بشریت کی حیثیت سے ہوتا ہے. وہ اپنے علم کے متعلق آپ کو بتا سکتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن وہ چیز کہ جسا کہا جائے کہ نہیں عام انسان اسے نہیں کر سکتا, ان میں ہی وہ طاقت ہے. یہ ہے فوق البشریت. اگر یہ عقیدہ ذہن کے اندر ہو شخصیتوں کے متعلق کہ ان میں فوق البشر قوتیں ہیں, تو کہا پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ذہن جب تک ان بتوں سے خالی نہیں ہو جاتا, خدا کی بات تو اس میں نہیں آ سکتی. پھر دہرادی میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ شخصیت پرستی اور خدا پرستی ضد ہیں ایک دوسرے کے, دونوں ایک وقت میں ایک دل کے اندر نہیں سما سکتے. اور اسی لیے کہا وہ ان کا دونوں خدا ہوگا لا یسمعون. اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف دعوت دو, بلاؤ, تو تمہاری بات سنیں گا نہیں. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے اس کی وضاحت کیا کی, اس نہیں سنیں گے کہ معنی کیا ہوئے. اگلی بات ہے وہ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. کیا بات ہے عربی زبان کی بھی اور قرآن کے انتہاج کی بھی. کہا وہ تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں, تم ان کو درس دیتے ہو, تعلیم کتاب کرتے ہو, ان کی کیفیت یہ ہے کہ تمہاری طرف تک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, بولنے والا بول رہا ہے, سننے والا تک رہا ہے. عزیزان نام ذرا دیکھیے عربی زبان کے اس باریکیوں کو. ینظرون دیکھ رہے ہیں, وہم لا یبصرون. حالانکہ بصرا اور نظرہ دونوں کے عام معنی دیکھنا ہی ہوتا ہے. کہا دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ تو صرف نظر پرسپشن کے طور پہ یوں ہی آنکھوں کے سامنے کسی چیز کا آ جانا, اور دوسری چیز ہے بصرا. اور پھر یہ زبان ہے کہ انہوں نے بصرا سے بصارت بھی بنائی, بصیرت بھی یہاں سے انہوں نے ایک چیز بنائی. بصارت جو عام الفاظ میں انہوں نے استعمال کیا فزیکل بینائی کے لیے, عام طبی آنکھ کی بینائی کے لیے, وہ جو نظر ہے. لیکن بصیرت جو ہے اس کا تعلق غور و فکر اور عقل اور علم سے ہوا. دیکھ رہے ہیں تیری طرف, ٹھیک ہے, محض دیکھنا کام نہیں دے سکتا. وہم لا یبصرون, بصیرت سے کام نہیں لے رہے ہیں. پہلے یہ کہا تھا کہ سن رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے. دوسری جگہ
بڑی وضاحت کی اس چیزوں کی کہا یہ 10/42 10/42 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں تم دیکھو گے کہ تمہاری مجلس میں آتے ہیں، رشد و ہدایت کی باتیں وہاں ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں. کہا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، پہلے کہا ہے کہ سن رہے ہیں، پھر کہا ہے کہ ذرا سوچو کہ صحیح کہ تم کبھی بہروں کو سنا سکتے ہو. ارے سن تو رہے ہیں، دیکھ تو نہیں ہیں، بہرے تو نہیں ہیں. کہا نہیں، سننا یہ نہیں ہے. یہ سننا آواز کا کان کے اندر پہنچ جانا، یہ تو ایک طبعی ایکشن ہے، فزیکل ایکشن ہے. یہ کسی مقصد کے لیے ایک ذریعہ ہے. سنیے عزیزان من، کتنی بڑی چیز کہہ گیا اور کتنا اہم مسئلہ حل کر گیا. کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہے؟ کون ہے بہرے؟ ولا قانون لا یعقلون، جو اپنے فکر سے کام نہیں لیتے، ان کا سننا ہی نہیں. بہرا کچھ سنتا نہیں تو ٹھیک ہے، وہ آواز جماعت تک پہنچتی نہیں، اپنے فکر سے کام لینے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک سننے والا سنتا ہے لیکن وہ اپنے فکر سے کام نہیں لیتا. اس میں اور اس بارے میں فرق کیا ہے؟ اس سے بدتر ہے، وہ معذور ہے کہ سن سکتا نہیں، اس لیے اپنے فکر سے کام نہیں لے سکتا. وہ بھی کچھ کوشش کرتا ہے کہ اشارات سے ہی یہ کچھ کرے، لیکن یہ جو بیٹھا ہوا سن رہا ہے اور اصل فکر سے کام نہیں لے رہا، یہ اس بہرے سے بھی زیادہ بدتر. کتنا فرق قرآن کی یہ چلا جا رہا ہے. سننا ہے، سننے والے کو کہا ہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وہ سننے والا کہ جو سننے کے بعد عقل و فکر سے کام نہیں لیتا، اس بہرے کو تو کیا سنائے گا اور یہ کیا راہ راستے آئیں گے؟ عزیزان مان، میں کسی کی تنقید و تاکید نہیں کرتا. اس رمضان شریف کے مہینے میں ہر روز آپ کے ہاں رات کو 12-12 قرآن کا پڑھا جاتا ہے. مہینے میں قرآن شریف کا ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک رات میں ختم ہوتا ہے. یہ سارے مقتدی سن رہے، پڑھنے والے کو تو پوچھیے ہی نہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے، اسے کچھ پتا نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ سارے سن رہے ہیں یا نہیں پیچھے کھڑے ان کے؟ قرآن کے اس فیصلے کی روح سے یہ سننا کیا ہے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. جس سننے میں عقل کو دخل نہیں ہے وہ کہتا ہے بہرا پن ہے، سننا کیا ہے؟ لیکن لفظی پیشوائیت کی فریب دہی کا کیا نتیجہ علاج کہ انہوں نے ایک اور ٹرم اس کے لیے یوز کی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، لیکن اس سے ثواب ہوتا ہے. کوئی محسوس کسوٹی نہیں اس کے لیے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک اعتقادی فریب ہے، دے رکھا ہے، ثواب ہوتا ہے اس سے. قرآن کہتا ہے کہ جس سننے میں عقل کو دخل نہیں ہے وہ سننا نہیں، بہرا پن ہے. تو اگر محض سننے سے ہی پھر یہ ثواب ہوتا ہے تو اس بہرے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سن سکتا ہی نہیں، تو رہا نا محروم. یہ تو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ سننا؟ بس ایک دلیل ذرا سی دی آگے بڑھ گئے کہ جی وہ کام از کم اور کچھ نہیں، اس سے قرآن کریم کی حفاظت قرآن کا تو بڑی آزاد ہوتا. تو صرف محفوظ رکھنا ہی تو قرآن کا مقصود نہیں تھا، یہ تو کسی مقصد کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا. دیکھ لیجئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. بلا قانون لا جاتے نہیں، سننا نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ. ان میں سے وہ بھی ہیں جو دیکھتے ہیں تیری محفل میں آ کے تیری طرف تک رہے ہوتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ. کیا تو اندھوں کو ہدایت دے سکتا ہے، صحیح راستے پہ لگا سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں اندھے ہیں، سن رہے ہیں کہتے بہرے ہیں.
دیکھ رہے ہیں انظر الیک ایسا انت تہدل اومیا، کیا تو اندھوں کو راہ راستے لا سکتا ہے؟ جیسے اوپر کہا تھا لو قانون لا یعقلون، کہا لو قانون لا یبصرون۔ اگر یہ دیکھنے والے بصیرت سے کام نہیں لیتے تو اندھے ہیں، اگر یہ سننے والے عقل سے کام نہیں لیتے تو بہرے ہیں۔ اس سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، نہ بہروں کو سنائی دے سکتا ہے، نہ اندھوں کو دکھائی دے سکتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن سے کہا ہے رضاوت علی اطہار، کانوں کے اندر دانت لگے ہوئے، کس چیز کے یہ دانت لگے ہوئے؟ تو کوئی دانت نظر نہیں آتا، آنکھ سے پردہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہے تو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان آنکھوں کے پیچھے، ان کانوں کے اندر وہ دانت اور پردے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں ان اعتقادات کے پردے، وہ بات اندر جانے ہی نہیں دیتے، بڑے بدیز پردے ہوتے ہیں سر، اپنی خوش فہمیوں کے اندر مگن ہوتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس بات میں مگن رہتا ہے جو پہلے سے اس کے اندر موجود ہے۔ جب اس میں آپ مگن ہو جائیں، اس میں مطمئن ہو جائیں، تو پھر کسی نئی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور جب یہ اعتراض ہو کہ صاحب اس سے کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں اس سے ثواب ہوتا ہے۔ کیا مذہب اس فریب میں رکھتا ہے دیوانے من، دین سننے کو سننا نہیں کہتا جب تک اس میں عقل کا دخل نہ ہو، دیکھنے کو دیکھنا نہیں کہتا جب تک کہ اس میں بصیرت شامل نہ ہو۔ وہ عقل و بصیرت کو تیاگتا ہے، اس کے پیچھے دف لے کے پھرتا ہے مذہب۔ انہی الفاظ کا سن لینا، انہی الفاظ کا یوں آنکھوں سے پڑھ لینا، یہ دین، نظام، زندگی کی کاروبار حیات، یہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ جس وقت آپ کے ہاں یہ کرنے کی بجائے پڑھنا آیا، مقصود نگاہوں سے اوجل ہو گیا، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پہ عمل نہیں کیا جاتا، پہلے تو سمجھا ہی نہیں جاتا، سیدھی بات۔ اور جب آپ مطمئن ہو جائیں کسی چیز کے محض پڑھنے پر اور اس سے سمجھ لیں کہ یہ ثواب ملتا ہے۔ اور بعد علم جانتے ہوں گے کہ یہ انسان کی عمرانیات کی تاریخ میں پہلا دور جو تھا، ایج آف ورشپ، پرستش کا دور تھا۔ انسانوں نے نہتا انسان بے کس و بے بس، باہر ماحول بڑا ناسازگار، جو بلا جو طوفان اٹھتا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کرے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ ایج آف ورشپ تھی۔ اس سے ذرا آگے چلے تو کچھ تھوڑے سے ان میں مذہبی پیشوائیت کے سیانے آئے۔ یہ اگلی ایج آف میجک کہلاتی ہے، اثر السحر جسے کہتے ہیں، جادو کا زمانہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ الفاظ کہا جاتا ہے کہ ان میں تاثیر ہوتی ہے، الفاظ کی تاثیر، خواہ اسے ورد کر لیا جائے، خواہ اسے لکھ لیا جائے، خواہ اسے پڑھ لیا جائے، الفاظ میں معانی نہیں، الفاظ میں تاثیر۔ الفاظ تو معانی کا پیٹرن ہوتے ہیں نا، وہ تو کوئی مطلب سمجھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ الفاظ مقصود بالذات کے ان الفاظ کے اندر ایک تاثیر ہے، لفظوں کے اندر تاثیر، کسے سحر کہتے ہیں جی۔ قرآن کریم نے جو بار بار اس کی تردید کی ہے کہ سحر نہیں ہے، یہ کیا چیز تھی جو کہا یہ سحر نہیں ہے؟ تو ہم نے سمجھ لیا، کہا کہ جادو نہیں ہے، کہ جی ہاں یہ جادو نہیں ہے۔ بات سمجھو، سحر کہتے کس کو ہیں؟ سحر ہوتا ہے کہ صرف لفظوں کے اندر تاثیر ہو۔ اس نے کہا کہ الفاظ کا معانی متاثر ہوتے ہیں، لفظ کے اندر تاثیر کیا؟ یہاں یہ چیز ہے کہ صاحب الف لام میم کہہ لیجیے، 3 حرف، ہر حرف کی 10 نیکیاں، 3 نیکیاں، یہ دائر سحر نہیں تو اور کیا ہے دیوانے میں؟ یوں ہی پڑھ لیا جائے۔ تلاوت قرآن کریم یعنی جس شبد و مت سے اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، دنیا میں کسی کتاب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا۔
اور اس کے علاوہ شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس کو پڑھا جائے اور اسے سمجھا نہ جائے اور پھر اطمینان حاصل ہو کہ اس سے ثواب حاصل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سننا کہ جس میں عقل کو دخل نہیں بہرا پن ہے، وہ دیکھنا کہ جس میں بصیرت کو دخل نہیں اندھا پن ہے. جب تک عزیزان من یہ نظر کو چھوڑ کے یہ قوم دین پہ نہیں آتی، اس کے تمام اعمال غارت ہو جائیں. اولئک حبطت اعمالہم. ایک کام تو وہ ہے کہ کچھ کرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ اس نے کیا نہ کچھ پایا. ایک کام وہ ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ بہت کچھ کرتی ہے لیکن سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. عزیزان مان، اس ایک رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھیے کہ اس کے اندر یہ کام جو کچھ کرتی ہے کتنا بڑا مشقت کا کام ہے. ان مزدوروں کو دیکھیے، بیچاروں کو کیا ملتا ہے ان کو سحری کے وقت. ان کو سال بھر میں روٹی کے لیے کیا ملتا ہے جو سحری کے وقت کچھ مل جائے گا. اس سے یہ کر سارا دن مزدوری کرنے والے. یہ تو پھر سردیوں کا زمانہ ہے. گرمی کے موسم میں 18 گھنٹے کا روزہ، 112 14 16 تک کی ٹیمپریچر، پھر تو ٹوکری اٹھائے ہوئے ہیں. سارا دن یہ کچھ ہو رہا ہے. شام کو کیا ملے گا افطاری کے لیے؟ غریب جو کچھ ملا تھوڑا سا کھایا، پھر آواز کر دی وہاں. سوچیے تو صحیح، 17 رکعت عشاء کی، 20 رکعت تراویحوں کی، جس میں قرآن پورا سنا جاتا ہے کہ 11 سوا کارا. اس کے بعد بھی پھر ان کو اس ذکر کے لیے ایک اور فریب ہے، اس میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آوازیں آتی رہتی ہیں، یعنی 12-1 تو یوں ہی بچ جاتے ہیں. 3-1 بجے کے قریب پھر وہ جگانے والے آ جاتے ہیں سحری کے لیے، پھر بھی اٹھ جاتے ہیں. اچھا، تو اس ایک آئٹم کو آپ دیکھیں، کہیں مقصود اس کا، کہیں ان کا کوئی نتیجہ خیزی جو تھی وہ سامنے رکھ دی جاتی اس کی. اور یہ جو پروگرام تھا، یہ پروگرام کہیں 1 مہینے نہیں عمر میں کوئی کر کے بتا دیتا، تب کا الٹ کر دیتی. یہ کام ابھی حج آ رہا ہے آپ کے ہاں، اندازہ لگائیے. پہلی چیز اس قوم کی اسی سار کو زر مبادلہ کے پائی کو ترس رہے ہیں. ہم معلوم میں کتنے اہم کام رکے ہوئے ہیں مملکت کے ایکسچینج نہیں. یہ ایکسچینج کے متعلق پہلا اعلان جو ہوا تھا اس دفعہ کے حج کے کوئی پابندی نہیں. 28 کروڑ روپے کا ایکسچینج بتایا گیا تھا اگر میں غلطی نہیں کرتا. ایکسچینج ہی اتنا انوالو ہے. یہ تو یہ ہوا. پھر 1,07,000 کے قریب کہتے ہیں کہ درخواستیں آئیں حج کے لیے. 1,07,000 روپے حاجیوں کا روپیہ جو خرچ ہونا ہے اس کو جمع کیجیے. کم از کم تو 3 مہینے لگ جاتے ہیں اس میں سے. اس کو یہ رکھیے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہاں کوئی 10-12 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے. اس میں بہرحال 10 آدمی کہیں برات میں بھی آ جائیں تو وہ آرام اور ساس نہیں ملتی جو گھر میں حاصل ہوتی ہے. ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کسی کا مہمان نہیں، 10-12 لاکھ کا اجتماع ہو، بہرحال وہاں سست ہوتی ہے، بے آرامی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بیماریاں آتی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. سوچئے یہ ایک عمل کتنا بڑا عمل ہے. نتیجہ اس کا ثواب ہوتا ہے. وہاں وہ قبل رحمت سے جب کہتے ہیں حج قبول ہوا، یہاں دعائیں مانگی جاتی اور دعائیں تو بعد میں رہی ہیں. دعا یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یا اللہ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل جو اس طرح سے مشتر کی طرح ہمارے جگر کے اندر چھپا ہوا اتنے عرصے سے ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یا اللہ ان کو تو ذلیل کر، ان کو تو نکال دو، ان کو تو 10 لاکھ 3 مہینے کی مسافتوں مشقتوں کے بعد کروڑ در کروڑ روپیہ صرف کرنے کے بعد وہاں کھڑا ہو کے اتنی دعا مانگتا ہے.
اگر اتنی مشقت میں اور اتنا خرچہ جو تھا یہ رکیا تھا کسی پلاننگ کے ماتے آپ یہ دے کے روح کر لے تو اسرائیل کی طرف عزیزہ نے مر بہ جاتا ان کے ریلوے میں اسرائیل سیریا جتنا کم وقت ملے 10-12 لاکھ کی فوج چلی جائے. ہر سال ہو رہا ہے 20 سال ہو گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے اور گھنٹے ڈال رہے ہیں اس کے ہر سال یہ 10-12 لاکھ وہاں جاتا ہے. یہ دعا کر کے گھر سے آ جاتا ہے. سوچیے عزیزہ نے مدد یہ کچھ کرتا ہے. یہ عقیدے اتنے راسخ ہوتے ہیں یہ بیچارے نیک دل مخلص لوگ تو جب حج میں کوڑا نہیں نکلتا تھا تو وہ پوچھے نہیں کتنا زہروں قطار روکتے تھے جس کا کوڑا نکل آتا تھا جس میں مسرت میں آتا تھا. اس قدر اس کے ساتھ وابستگی ہے جذبات کی مخلص جذبات کی وابستگی ان کا نقص نہیں تو ان کا ہے جنہوں نے ان کے سروں کے اوپر ایک تکلیف ہو رکھا بات سمجھنے نہیں دیتے. اس سے بھی زیادہ جاہل تھی وہ قوم عربوں کی. ان کو قرآن سنایا نہیں گیا تھا. یہ اللہ نے ہم ان کتاب اسی قرآن کی تعلیم دی تھی. کوئی اور پروگرام نہیں تھا. انہوں نے سنا نہیں تھا انہوں نے سمجھا تھا. انہوں نے نظارہ نہیں کیا تھا انہوں نے بصیرت سے کام دیا تھا. یہی روزے یہی نمازیں یہی چیزیں تھیں نا ان کے پروگرام میں. کوئی اور پروگرام نہیں ملتا آپ کو تاریخ میں کسی قسم کا بھی. یہی چیزیں تھیں. نتیجہ اس کا ہم سے نہیں مغرب کے مورخین سے پوچھ لیجیے. آج تک ان کے نقوش کے پاس اسپین کی سرزمین تک موجود ہے. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وقت کتنا لگا تھا 22-23 ڈگری میں کوئی عادت ہو گئی تھی آپ کی. نکران سے لے کر مصر تک ایک مملکت. ایران بھی درمیان میں آ رہا ہے. باسن تینی امتار بھی راستے میں آ رہی ہے. مصر بھی راستے میں چلا آ رہا ہے. شام اور عراق اور یہ فلسطین کے علاقے مکران سے سوچیے تو صحیح. کوئی اور پروگرام نہیں. یہی نمازیں اور یہی حاجی. وہ ثواب کی خاطر نہیں کرتے. سنتے نہیں تھے آپ اسے کام دیتے. یہاں یہ صورت پیدا کر اور وہ سننے والے جو عقل سے کام نہ لیں بہرے وہ دیکھنے والے جو بصیرت سے کام نہ لیں اندھے کہتا ہے تم ان اندھوں کو کیا دکھا سکتے ہو ان بہروں کو کیا سنا سکتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھے بہروں کو نہیں سنا دکھا سکتے تھے کہ ہم کس شمار میں ہیں عزیزہ نہیں سنا سکتے. اب پھر اگر کوئی سانس 12 ہاتھ چلیے تو سانسوں سے اشارہ ہی سمجھ لے گا. اندھا ہاتھ تو آواز سے چلا جائے گا. جو اندھا اور 12 دونوں ہی ان کے ہیں تو وہ چاہتے کیا نہ کوئی دکھا سکے نہ کوئی سنا سکے. کیفیت تو یہ بہرحال یہ چیپٹر اس نے کلوز کیا. ان لوگوں کے متعلق بات پھر اپنے پروگرام کی شروع ہوئی. خود الافضل امر بالعرف وعارض عن الجاہلین پروگرام دے دیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ کانوں والے بہرے جو سننا چاہتے ہی نہیں ہیں آنکھوں والے اندھے جو دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے سناتا جائے چاہتا کرا جائے لیکن وقت ضائع نہ کر. ان سے راز بر مرکوز کر دے اپنی توجہات اور توانائیوں کو اب ان کے اوپر جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں. یہ پہلا لفظ ہے اس میں خود الاصل عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. میں بھی کبھی یہی ترجمہ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے درگزر پر جیسے کہتے ہیں آگے بڑھ جائے. لیکن جہاں عارض عن الجاہلین آگے ہے موجود آگے بڑھ جانا تو وہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے وہ جو پروگرام قرآن میں دیا ہوا ہے. یہ سلونوں کا ماضا جن سے اصل یہ وہی اصل ہے. تو تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے جس کے لیے کہا گیا کہ ہم سنیں ہم دیکھیں اب اس کے لیے ہمیں کتنا کچھ دے دینا ہوگا. یہ عملی پروگرام اب آیا نا ابتدا تو اس کی اخراجات سے ہوگی. سورہ بقرہ میں یہ ہے 2/219 2/219 تو پوچھتے ہیں کس سے
کہ کتنے کچھ ہم اس کے لیے دے دیں. قبول اصل ان سے کہو کہ جتنا تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے وہ سارا دوسروں کی ضروریات کے لیے دے. یہ درد سر کہے کے لیے نہیں لے رکھا ہے تم نے. یہ تمہارا کچھ وقت کرنے کے لیے آدمی ہوتا ہے نا کہ اس میں کیا کروں گا میرے پاس نہیں ہوگا. اس کی ذمہ داری تو لے رکھی ہے. یہ جو بہت بڑی انشورنس کمپنی ہے جس کو مملکت اسلامیہ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام ہے کیونکہ فضل اصل ہے قرآن میں کہیں یہ جو اصل کے لیے درگزر یا آگے بڑھ جانا جسے کہتے ہیں نا اس کے لیے خود کا لفظ نہیں آیا کہیں آیا وہ یہیں آیا. اور وہ ہے وہاں تو پوچھتے ہیں کتنا بھید ہے جتنا ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ لے لینے کی بات ہے کہ اب اصل ان سے لے لو زیادہ ضروریات اور اس کے بعد امر بالعرف. یہ عرف وہی ہے جو معروف قرآن میں ہے. قرآن میں جامع اصطلاحات ہیں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جسے کہا جاتا ہے نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو. پھر یہ وہی اصطلاحیں ہیں جو مبہم ہو گئی ہیں. ان کا متعین مفہوم نہیں آپ کے سامنے پھر رہا نیکی اور برائی کا. معروف ہر وہ شاید جسے قرآن سے ہی ریکگنائز کرے وہ عرف ہے تعارف ہے. مملکت اسلامیہ جس چیز کو صحیح ریکگنائز کرتی ہے وہ معروف ہے. قرآن جسے صحیح ریکگنائز کرتا یوں کہیے میں نے مملکت اسلامیہ پہلے کہہ دیا کیونکہ مملکت اسلامی تو وہ ہے جو قرآن سے معروف کو رائج کرے گی. یا مرون بالمعروف یہ ہے مملکت اسلامیہ کا منصب. جسے قرآن نے معروف قرار دیا ہے اس کا حکم نافذ کرے گی. اسلامی مملکت کو قرآن کے معروف کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہوتی. وہ خود نہیں کسی چیز کو منکر یا معروف فیصلہ کر سکتی قرار دے سکتی. منکر اور معروف قرار دیے ہوئے ہیں قرآن میں. اس کا منصب آپ دیکھیے کہیں نہیں کہا گیا کہ تم مملکت کو کہ تم معروف کو وضع کرو فریم کرو ان کا معروف کو کا حکم دیتے ہیں نہیں سے روکتے ہیں. جن چیزوں سے قرآن نے کہا ہے کہ یہ مناہیات ہیں روکا گیا ہے مملکت اسلامیہ ان سے روکے گی. اور یہاں پھر دیکھیے یہ امر ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر روکنا ہے حکم دینا ہے. یہ واضح نصیحت نہیں ہے. مذمت تو دوست اور واضح ہوتی سارا دن کرنے کے بعد چلیے خدا کے لیے ایسا کرو اور دادا اپنی حاصل کرانے کے لیے میں منکر کر کر کے تھک گیا تمہاری روز میں بھی تمہارے سامنے کہتا ہوں یہ واضح ہے. مگر ہے یہ دین میں ہے یا مروں نہ ملنا بھی معروف کا حکم دیتے ہیں اور اس حکم کی خلاف ورزی جرم ہے. مناہی سے روکتے ہیں یہ ہے ان کا فریضہ. میں تو نہیں کرتے. آسانہ ہو تو کلیمی ہو سارے دو دن میں لیکن جب آسان ہو اور اس کے ساتھ کلیمی نہ ہو وہ پھر اہلیت ہوتی ہے. یار آسا کے ساتھ کلیمی کے ساتھ آسا جامر دل یہاں مطلب ان سے لا رہا ہے حکم دے عرف کے ساتھ وہ چیزیں جو معروف ہیں قرآن کی روح سے یا عارض عن الجاہلین اپنا وقت ضائع نہ کر. یہ راستے میں بار بار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اپنا دامن ان سے بچا کر آگے بڑھتا کرا جائے. ان میں الجھ کے رہ گیا وقت ضائع ہو جائے گا توانائیاں بھی ضائع ہو جائیں گی چادر بھی پڑ جائے گی. یہ جو ہے نا اس قسم کا اراض کہ جتنی چیزیں راستے میں روڑا اٹکانے والی ہوں راستہ روکنے والی ہوں ان سے بچ کے آگے نکل جانا اسے تقویٰ کہتے ہیں عربی زبان میں. تقویٰ ہوتا ہی اگر کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا نا انہوں نے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ تم کبھی ایسے راستے میں چلے ہو نا تو پگبندی ایک چھوٹی سی اور دائیں بائیں ہو بار بار جھاڑیاں اور یہ عربوں کا لباس کو آپ جانتے ہیں
وہ انہوں نے وہ چابی تو نہیں پہنی ہوئی ہوتی، تو وہ جو ہے پھیلے ہوئے کپڑے، تو آپ نے کہا کہ کافی بدو کو سمجھا رہے تھے نا، کیا بات تھی لوگوں سے سمجھنے اور سمجھانے کی. کہا کیسے چلتے ہیں وہاں سے، اس نے بتایا پتا بتایا مجھے کیسے اس نے کہا لگے اسی کو بتا چلا جاتے ہیں. ہر وہ شاید جو آپ کے راستے میں روک بن کے کھڑی ہو جائے اس کو بچ کے نکل جائے، اور اگر وہ بچنے نہ دے تو پھر قوت کے زور سے اس کے راستے سے ہٹا دینا. پہلے سیرت بچ کے نکل جانا. عارف سمجھ جاہلی آگے چل کے آئے بھی کہ اگر یہ لوگ پھر چڑھ دوڑتے ہیں اور تمہیں مدینے میں بھی چین نہیں لینے دیتے تو پھر ٹھیک ہے، اٹھ کے تلوار کے ذریعے سے نکلے تو نتیجے ہیں. اب اس پروگرام میں علیم، اور اس پروگرام کے اندر اگر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شیطان کی جمع شیاطین کی جاتی ہے، یہ انسان کے وہ جذبات ہیں جو خدا کے قائم کردہ حدود سے سرکشی بڑھتی ہیں. سرکش بے باک جذبات انسان، اور اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ جو قوانین خداوندی سے سرکشی سکھائیں. تو خواہ تمہارے اپنے اندر کا کبھی کوئی وسوسہ ایسا آئے جو اس پروگرام سے تمہیں ادھر لے جانا چاہے، یا یہ مخالفین میں سے ایسے لوگ جو تمہیں سرکشی پر آمادہ کریں، اگر یہ کبھی ینزغن میں تمہارے اندر کبھی باہمی فساد ڈالیں، یہ نظارے کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ادھار میں اشتعال دلانا فساد برپا کرنے کے لیے، تو خواہ تمہارے اپنے اندر کے یہ جذبات ہیں کہ آپ کی مفاد پرستی جو ہے وہ غالب آ جائے، اور اس طرح سے دوسرے کے مفاد کے ساتھ جب ٹکراؤ ہو تو فساد ہو جائے، یا معاشرے کے اندر اس قسم کے سرگن سرکش جو اپنی مفاد پرستیوں کے لیے تمہیں مستعد کریں، تمہیں اشتعال دلائیں، اور اس طرح سے معاشرے میں فساد برپا کرائیں، دونوں معنی اس کو آتے ہیں نظر شیطانی کے اندر. کہا جب یہ چیز پیدا ہو یہ کریں گے یہ لوگ، اپنے اندر جو وسوسہ پیدا ہوگا اس کا آگے جا کے علاج بتایا ہے اگلی ہی آیت میں. یہاں وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں اس قسم کے لوگ جو اپنی مفاد پرستیوں کی خاطر عوام کو بھڑکائیں، مشتعل کریں اور لڑائیں ایک دوسرے کے خلاف، اب فساد برپا کریں. جب ایسی صورت پیدا ہو تو کیا کریں؟ فاستعذ باللہ. چلیے نظر کا آسان نہیں، فاستعذ باللہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ میں کیا جانے کا دن پڑھ لیا کرے، پھر پڑھ لیا کرے. یہ آؤز کیا چیز ہے؟ جی سے کہتے ہیں. میں نے پھر کہا تھا کہ وہ تو ان کی زبان کو جلد آ جاتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنے بھی حیوانات پرندے ان کے جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کا تعلق جو ہوتا ہے بچے کا ماں کے ساتھ. ماں ان کی حفاظت میں ڈھونڈتی رہتی ہے، قریب رہتی ہے ہر وقت، ان کو چلنے پھرنے نہیں دیتی ہے کہیں جھگڑے ہی نہ جائے، وہ بھی رہتی ہے. اور صورت یہ ہے کہ اگر کہیں سے اوپر سے تیر کا سایہ بھی ان بچوں میں پڑتا ہے تو وہ جس طرح لپٹ کے ماں کے نیچے جاتے ہیں اس کو آؤز کرتے ہیں. عرب ان معنی میں اس کو بولتا ہے کسوں کا کہا کہ اس پروگرام کے اندر یہ ہوگا. نئی جماعت اٹھی ہے، نیا پروگرام ابھی پیدا ہوا ہے، نیا نظام متشکل ہوا ہے، اس میں یہ مخالف قوتیں یہ کریں گی. ایسا اگر کریں تو اس میں کیا کرو؟ جس طرح سے ایک نازائیدہ بچہ خطرے والی چیز سے ڈر کے ماں کے نیچے پناہ دیتا ہے، قوانین خداوندی کے نیچے خبر کے آ جاتے ہیں، وہ تمہیں پناہ دے دیں گے. ایسے وقت میں یہ کرو، یہ نہ سوچے ایسے وقت میں کہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں. بچے کی ماں سنتی بھی ہوتی، جانتی بھی ہے،
وہ بھی سن رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ لپکتے ہیں تو وہ اس طرف لپکتا ہے. اگر یہ قائد ہوتا ہے ایک قدم اس کی طرف جاتا ہے، خدا کہتا میں تو واد ہوتا ہوں، میں تو نہ کی طرح اڑ کے آ جاتا ہوں تمہاری عبادت کے لیے. تم آئے تو کبھی میری طرف حفاظت جھولنے کے لیے. کبھی آپ نے سوچا دیا کہ قرآن میں انسان جو ہے اس کو پائدتا ہے، اس کی طرف بڑھنے والا اپنے آپ کو وہ پرواد کرتا ہے. بچے اور ماں کے بڑھنے میں فرق روز دیکھتے ہیں نتیجہ میں. وہ تو صرف اپنی حفاظت چاہتا ہے، اس کی مانتا کا تقاضا ہے. کہا یوں لپک کے آ جایا کرو گے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری ماں سننے والی، جاننے والی. یہ جو تھا تعزز جسے آپ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ پھر ہم آگے مغرب کے اندر تو ایسے وقت میں کیا کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بہت زیادہ ذرا زور کا بہت بڑے مولوی صاحب ہوتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین، وہ ساتھ اس کے چلیے اور زور لگا دیے، دو میں لا دیتے ہیں. سب لیا کرو نازک ایک عزیزہ نے بہت بڑا خدمت جہاں یہ چیز آئی. دیکھیے قرآن کریم اسی تعوذ کے متعلق کیا کرتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہاں سے وہ لیتے ہیں. عام ترجمہ اس کا بھی کیا جاتا جب قرآن کو پڑھے تو یہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ کر لیا تھا. یہ تو یہ قراءت کی بات کرنے کی نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے کہ وہ ہر بات جو آتی ہے اس میں تو الٹا ہی کر جاتے ہیں. میں کیا کروں عزیزان من، زبان ہے عربی، قرآن کریم ہے، سندیں موجود ہیں اس کے متعلق. یہ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ جو لفظ سرا یا سرت ہے نا، خود اس کے معنی پڑھنے کے نہیں ہے. جہاں سے یہ قرآن کا لفظ میں بھی عرض کروں گا، قرآن کا لفظ زبان کے اعتبار سے دو مادے ہیں اس کے. یہ اگر مادہ ہے اس کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے اس طرح محفوظ رکھنا کہ وہ صرف محفوظ اسی طرح کیا نہ پڑی رہے بلکہ محفوظ بھی ہو اور اس میں نشو نما بھی ہوتی رہے، جیسے رحم مادر کے اندر مادہ تولید جمع ہوتا ہے. یہ معنی ہوتے ہیں. یہ طرح سے میں نے حج کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ کو کبھی سوچا بھی ہے؟ مادہ تو یہی ہے. یہ قرون جو آیا ہے تین قری آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہاں سے یہ لگ رہا ہے؟ یہی بناتا ہے خود قرآن. اس مادے سے لیا جائے گا تو اس کے ایک بنیادی معنی یہ کہ اس کے اندر وہ سب آپ سے محفوظ کر دی گئی ہیں. محفوظ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ نے مشین زیور یا کوئی روپیہ لیا لاکر کے اندر رکھ دیا، محفوظ ہے. 10 برس کے بعد نکالیں گے اتنے کا اتنا نکلے گا، محفوظ ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی نشو نما نہیں ہوا. اس میں وہاں پڑے ہوئے کچھ آپ کا بھی نہیں کیا. ایک حفاظت ہے رحم مادر کے اندر مادہ و تولید کی حفاظت. یہ اس کے لیے اس حفاظت کے لیے یہ لفظ بولتے تھے محفوظ بھی رہے، نشو نما پاتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا جائے. قرآن یہاں سے نکلا تو یہ ہوا کہ ابدی صداقت میں اس انداز سے محفوظ کی رکھی جائے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں نشو نما ہوتی چلی جاتی ہے، تمہاری نشو نما کا سامان کرتے چلے جاتے ہیں. محفوظ بھی ہے اور نشو نما بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں سے اگر یہ قرات ہے تو قرات القرآن کے معنی کیا ہو گیا؟ جب تم قرآن کو اس انداز سے محفوظ رکھو تو وہ تمہاری نشو نما کا سامان کرتا ہوا چلا جا رہا ہو تو یاد رکھو جتنی ایسی قوتیں ہیں اس کے راستے میں حائل ہونے والی، تمہیں دوسری طرف لے جانے والی، ان سے حفاظت کا سامان کرتے، ان سے محفوظ رہو. وہ ہے خطرناک چیز. اور انہیں ارباب لغت میں یہ کہا ہے کہ یہ سب ہے کہ عبرانی کے مادہ ہو. یاد رکھیے عبرانی بھی جو ہے اس کی بنیاد اصل جو ہے عربی ہے. اس لیے بہت سے ایسے الفاظ ہیں عربی زبان کے کہ وہ عبرانی کے ہیں سے ان کا مادہ یعنی وہی جو پہلے عربی کے موجود تھا عبرانی میں چلا گیا ہے. اگر وہ مادہ ہے تو یاد رکھیے یہ عجیب چیز آ جاتی ہے
پھر قرات کے معنی یا قرآن کے معنی ہوتا ہے پروکلیمیشن، اعلان کرنا کسی چیز کا، عام کر دینا کسی چیز کو، بلند آواز سے کھڑے ہو کے کسی چیز کو پکار دینا. یہ جو پہلی وحی کے متعلق پہلی سورت جو کہتے ہیں کہ نازل ہوئی تھی اس طرح اس میں رب اللہ کی خلق، اور اس کے متعلق پھر نظر میں وہ سارے افسانے بنائے. غار حرا میں ایک تو یہ سارے جتنے خانقاہیت والے یہ پیر تھے نا، حضور کو غار حرا میں لے گئے، یہاں ان سے چلا کرایا معاذ اللہ. انہوں نے بتایا گیا کہ پروسیس یہی تھا جو ہم کرتے ہیں، آپ بھی وہاں جا کے چلا کیا کرتے تھے، اور چلا کرتے رہے پھر ایک دن جہانگیر کی منزل پار ہو گئی. معاذ اللہ نبوت نہیں مل رہی، چلے کر آ رہے ہیں غار حرا میں. اور اس کے بعد یہ کہ صاحب وہاں جو سورت ہوئی، اور اس کے بعد وہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا اور وہ کہا کہ چلو آپ نے گھر تو نہ تو نہیں پڑھنا جانتا. یہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے معلوم تھا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا، جو بھیجا تھا جس نے کہ جاؤ پڑھاؤ نہ جاننا چلو نہ تو پڑھنا جانتا ہوں. بہرحال غنیمت یہ ہے کہ جبریل امین تو بڑے نرم نازک کسی کے رشتے ہیں نا. کبھی اسرافیل کسی کو لے آتے تو بہرحال پھر انہوں نے آگے بات یہ انہوں نے سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور یہ منتقل کر دیا. کیا کہا یہ تھا کہ وقت آ گیا ہے اس میں رب اور اعلان کر دو خدا کی صفات ربوبیت اپنا کا کہ جس نے تخلیق کی انسان. یہ تو صرف ایپلیکیشن کے پروگرام کا اعلان تھا جس کے لیے کہا گیا تھا. وہ تھا مدثر کون بہت بڑا پروگرام مزید والے نام کون کا پروگرام یہ تھا اس کا پروگرام جس کے لیے کہا دوسرا اٹھ اور اعلان کر دو. پہلے ہی جو صفت ہے خدا کی صفت اور ربوبیت. پروگرام ہے عزیزان جس کو مدد کی سامریت یوں لے آئی کے ساتھ وہ سامنے لا کے کاغذ رکھ دیا اور کہا پڑھ معنی پڑھنا جانتا تھا. اور پھر معاذ اللہ اس کے بعد پوری پہلی جو حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور وہاں سے کچھ بڑے ہوئے کام سے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، کٹکٹا رہے ہیں، چاوا لگ رہا ہے، گھر میں آ گئے ہیں. بیوی سے آ کے یہ کہا کہ یہ کیفیت آج ہوئی ہے وہاں تو عزیزاں نے من فرماتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے جیسے ایک بچہ باہر سے ڈرا ہوا کھانا ہوا آ جاتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کانپ رہا ہوں، کپکپی آ رہی ہے، میرے اوپر کمبل اڑا دو. بیوی کو کیوں دے رہی ہے کہ یہ ڈرتے کیوں ہے؟ آپ کے بڑے نیک ہیں، آپ کے بڑے پاک باز ہیں، اس قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی. انہوں نے معلوم اپنے متعلق بھی بتا رہی ہے. پھر میاں بیوی دونوں کو معلوم نہیں تو کہتی ہوں چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں. میرا چچا جات بھائی ہے یہاں ایک عیسائی راہب ورقہ بن ناصر، اس کے پاس لے چلتی ہوں. وہ کچھ بتا اب دان درود کرانے آتے جتنا تین کو سیانے کو کوئی پلا جانا جیسا نے میں کیا عرض کروں کیا عرض کروں. میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ان کو خبر یہ مقام ہے محمد عربی بچوں کو پتہ نہیں مقام میں بھگت کیا ہوتی ہے. نبی کا دس جو ہے نجمہ سے نکلا ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یہاں وہ کہتا ہے کہ تم نے اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم صرف ادھر کی بات دیکھ سکتے ہو، میں ادھر کی بھی دیکھتا ہوں، میں ادھر کی بھی دیکھتا ہوں. چاہے جو میں کہوں گا وہ سچی زیادہ ہوگی یا جو تم کہو گے وہ سچی ہوگی. اتنی بلندیوں پہ کھڑا ہوا شخص اس کو خود پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا. بیوی کے پاس آ کے وہ بیچارہ بیوی اس کو لے کے عیسائی ورکا پہ محل سے نظر آتا ہے کہ عیسائیت کی سازش اس کے اندر ان لوگوں کی کہ تمہارے نبی کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا. اس کے پاس لے جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں قرآن سے یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ کی طرف آیا تھا، جو عیسیٰ کی طرف آیا تھا.
جس کی طرف یہ اب آیا ہے نا اسے نہیں پتا کہ یہ مانوسی اکبر ان کو نبی ہونے والے ہیں. جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ عیسائی سے عادت دے رہا ہے تم نبی ہونے والے ہیں. تمہاری بڑی مخالفت ہوگی یہاں سے تمہیں نکال بھی دیں گے. بات سیدھی تھی کہ اس کو اگر یہ معلوم ہے کہ یہ وہی مانوسی اکبر ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آیا تھا تم نبی ہونے والے ہو تو سب سے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لیتا. وہ تو انتظار کر رہے تھے آنے والے نبی کا. اور جب وہ خود شہادت دے رہا ہے کہ تم نبی ہو اس کے باوجود وہ شخص عیسائی کا عیسائی رہتا ہے. کہتا ہے کہ جب تمہاری مخالفت جہاں کریں گے تو میں تو اس وقت زندہ نہیں ہوں گا ورنہ میں اس وقت تمہاری مدد کرتا. یعنی اس وقت تک بھی یہ نہیں کہ اسلام جو تھا اس کو نبی مان لیتا. نبی نہیں مانا. اور اس کے بعد عزیزان من پوری نگاہ سے پڑھیے. اس کے بعد جب آپ بنیاد جو دے دیں یہ سارا کچھ جو ہے آپ نے سب سے پہلی جو حدیث ہے آپ کے یہاں بخاری شریف کی وسلم کی تو بتا دے کتاب اللہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. پہلی تو وہی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. جب یہ کر دیں تو وہ جو اس قسم کی بات کریں تو ان کو کیا گلا. انہوں نے کہا کہ شاید اگر وہ ورثہ بن نوفل جو تھا اس نے ان کو فروغ دیا ہو تو پھر تو تم تو نبی ہونے والے ہو اور وہ مانوسی اکبر تھا تو اس کے فروغ میں آنے سے بڑا نبوت ہو گیا. اور اگر اس نے ہی جیسے جھوٹ بولا ہے نظر آتا کیونکہ اگر وہ سچا تھا تو یہ جبریل تھے یہ نبی تھا تو وہ ایمان کو نہ لے آیا ان کو. نظر آتا ہے کہ وہ جانتا تھا اندر سے کہ نہیں بات ایسی کچھ نہیں. اس نے کہا کہ ان کو بول دے کسی اور تصویر بتا دو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ موجود ہے. دورے ہوتے ہیں اس کتاب کے قرآن کی طرف. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو کروں کی بات ہے یہ صرف کرنے کی بات نہیں ہے. جیسے آپ کے یہاں تلاوت کا لفظ پڑھنے کے لیے آ گیا کہ تلاوت کو تمام ہوتا کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اور آپ کو میں نے پروکلیمیشن سے آ جائیں گے یا اس قسم کی عبادت جس میں مسئلہ نہ ہو دونوں چیزیں آ جائیں گی. جب قرآن کے اس پروگرام کے اوپر آئے سستا ہی مل رہا ہے میں نے الشیطان الرجیم کہا یاد رکھو یہ جو پرفیکٹ چیزیں ہیں گی یہ بڑی جو سے فروغ سے آ جائیں گی تمہارے مقابلے کے لیے ان کی طرف سے حفاظت کا سامان کر دو بڑا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ میں نے جو مفہوم لیا یہ کہاں سے ہوا. ساتھی تو آپ کری ہوئی انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تو یاد رکھو یہ تو یہ بڑی بھرتی مار کے آئے گا ڈراتا ہوا یہ آئے گا شیطان. یہ مخالفین جتنے بھی ہیں یاد رکھو یہ سورہ تعلیم ہے حقیقت کچھ نہیں. ان سے ڈر جائے گا تو ان کی بڑی قوت یہ خدا کا سجدہ کر دی خدا جیسے اندر قیام آئی تناش یہ تو برف کو دیتا ہے. سورج کے نہ نکلنے پر خدا ہوئے ہیں اس سے نکلنے دیکھیے اس کی حرارت سے خود پگھل کر پانی ہو جائیں گے. اس کا کوئی قابل نہیں کوئی فکر نہیں ان لوگوں کے اوپر جو خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے قوانین کی موسمیت پہ بھروسہ رکھتے ہیں کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتا. انما سلطان ہوں الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. یہ اس کا دعوت تو ان سے چلتا ہے جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں اور خدا کے شریک بناتے ہیں دوسروں کو انہیں تو یہ قابو کر لیتا ہے. تو اب یہ جو استعاذہ ہے اس کے سر سے حفاظت طلب کرنے کا قرآن نے تو خود پروگرام بنا دیا الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ریفرنس کون بتا اب ہم 60 لے کر 98 90 بلکہ 100 16 کہا یہ ہے اس کا طریقہ. ان خداستوں کو یقینی محکم رکھے
اور پھر کم سی ڈینشن بڑی چیز ہے اعتماد عزیزان من، بنیاد ہے، یاد رکھیے اعتماد، بس اعتماد اٹھا سب چیز کری گئی، اعتماد یہ ہے اس کا عادت۔ دیکھیے کہ اس کا پروگرام کیا ہے، پھر یہ کس طرح سے یہ اعوذ باللہ یہ پڑھا جاتا تھا یا کچھ کیا جاتا تھا اس کے لیے۔ میں نے عرض کیا عزیزان من قرآن سمجھنے کا طریقہ ایک جگہ ہے جہاں جہاں وہ آیا ہوا سامنے رکھیے، یہ عزیزان من اس طرح سے واضح کرتا چلا جاتا ہے، اپنے معنی حیرت کی جن ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا آغاز کا کام کس طرح سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ فوراً قرآن لے آیا کسنا کیسے حضرت موسیٰ اور قرآن، اور وہ تو سامنے ہے، اتنی تنقید چیز ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی روحانیت وغیرہ کو کوئی دخل نہیں آتا جو وزن میں پیدا کیا، ایک ٹھوس چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے، متکبر فرعون ہے، اس نے اپنے پنجہ استبداد میں ایک قوم کو جکڑ رکھا ہے، اس کو کھلانے کے لیے خدا کا ایک پیغمبر آتا ہے، اپنے ساتھ کیا لاتا ہے، وہ اصول لاتا ہے، وہ قوانین لاتا ہے، وہ آیات خدا بندی لاتا ہے، اس سے اپنی قوم کی تربیت کرتا ہے۔ باہر اگر ابھی وہ نکلنے نہیں دیتی اس کی قرآنیت تو قرآن کہتا ہے ان سے کہے اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو، یہاں سے ان کی تربیت شروع کرتا ہے، قوم کو تیار کرتا ہے، لیکن اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ قرآن اپنے بنائے ہوئے جو قوانین ہوتے اپنے بنائے ہوئے اوزار اور ہتھیار اور حربے استعمال کرتا ہے، یہ خدا کی رہنمائی کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدعو ربه، فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، مجھے کرنے کچھ نہیں دیتے ہیں، حد ہو گئی ہے اب اس کی، چھوڑ دو میرے ہاتھ، مجھے اجازت انہیں خاص ان کے بدلا دینوں کو تھا۔ دیکھیے عزیزان من دین کا لفظ کہاں آ رہا ہے، مجھے ڈر یہ نظر آتا ہے کہ میرے نظام حکومت کو ابھر کے رکھ دے گا یہ سب کچھ۔ يظهر في الأرض الفساد، اور یہ اب فساد جو ہے اس کی حکومت کا جو اتنا ہے تختہ اس کو یہ فساد قرار دے رہا ہے۔ جابر اور ظالم بھی اپنی حکومت کا تختہ نہیں لگنے دیتے، اس کے خلاف ابھی کوشش کرنے والے تو وہ بھی مقصد کہتے ہیں، قرآن مقصد کہہ رہا ہے انہیں، کیوں کہتا ہے یہ تو تمہارا نظام حکومت ابھر کے رکھ دے گا۔ اس لیے اب مجھے میرے ہاتھ چھوڑ دو، علاج کچھ نہیں۔ وقت موسیٰ آپ دیکھتے ہیں یہاں سے قرآنیت کا دھکی کتنے زور سے آ رہی ہے، ڈرو جائے سمجھ جائے، اور اس میں دیری کیا تھی؟ قرآن جیسا بادشاہ یہ کہے اس کو میں قتل کر دوں، اس میں دیری کیا لگتی تھی؟ لیکن وہ جو تھا نا اللہ المتوکلین، یعنی نے خدا بندی کی صداقت کے اعتماد بھی یہ قوت ہے، کچھ نہیں، نہ ہراسانی آئی، نہ پریشانی آئی، نہ خوف آئے، نہ ناچک کی کچھ پرولیاں آئیں جسے کہتے ہیں ٹھنڈے پسینے آئے، نہ گھبراہٹ ہے۔ قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، عذت وہ لفظ تعزیز کا یہاں ٹھیک ہے، بڑی قوتیں ہیں تیرے پاس، بڑے سارے سامان ہے تیرے پاس، میں تمہارے ان تمام حربوں کے خلاف پناہ لیتا ہوں، میں لوں گا پناہ اس رب کی۔ اور یہاں عجیب بات کہ وہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہاں دو الگ الگ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، میں اپنے پارٹی والے کو بلاؤں گا، وہ میری مدد کرے گا، اس کو بلاؤں گا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، پارٹی بازی سے اوپر لے جاؤ رب کو۔ اگر یہ صرف اپنے ہی رب کا یہاں کہتا ہے تو پھر یہ ہوتا تو ٹھیک، میں نے کافی بہن کا دیں یہ بات نہیں کہ وہ صرف میرا رب ہے اس لیے میری مدد کو آئے گا، جائے گا ناجائز تمہاری مخالفت کرے گا، ربوبیت ہے۔ اور ربوبیت کے اس کے انداز یہ ہیں، کبھی کسی چیز کا عمارت کا بنانا ربوبیت، اس عمارت بنانے کے لیے پہلی بنیادوں کو چھوڑنا بھی تو ربوبیت۔ تیری قوم کی ربوبیت اس میں ہے کہ تیرے جیسا مستبد فرعون اس کے ہاتھ پر مرا ہے،
میں اپنے رب کو اور تیرے رب کو بلاؤں من کل متکبر، ہر متکبر سے حفاظت میں آیا۔ اعلان کیا یہ، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بٹھا دیا قوم کو کہ کرو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے بھی آگے چلو عزیزان میں یہ آپ کو پتا ہے تعویذ کا لفظ یہی سے تو نکلا ہے، یہی بناتا ہے، اور آگے بڑھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھ سے یہ کاغذ کے اوپر آپ کو پتا ہے گھر کے باہر جو چوکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک تعویذ چوکا ہوا ہوتا ہے، وہ تعویذ کا ہوتا ہے تعویذ، کوئی بلائے اندر نہیں جا سکتی، محفوظ ہو گیا، دکانوں کے باہر بھی ہوتے تعویذ میں، یعنی یہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکشا کچھ نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے یہاں سے نکال کے لے گئے، وہاں تیاریاں کی، وہاں جا کے جنگیں کی ان کے ساتھ، یہ سب کچھ کیا، یہ تھا ایک تعویذ دین کا، اور ادھر یہ تعویذ ہے ہمارے ہاں کہ جب شیطان کا نام آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تعویذ لکھا لے کے ساتھ ہر بیماری کے لیے شفا، حصار اس کو کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے تصوف کی، حصار قلعہ دودھ لگا کر پورا بنا دیتے، ایک ٹائم کی جنگ کے لیے انہوں نے خلاف نہیں کیا ہے تو ایک لازر جانا تھے، اس کے روز پہلے تھا نا دودھ لگا کے قلعہ بنایا ہے، حصار ان کی اصطلاح ہے تعوذ کی، تعوذ اس کو دے دیے تھا، تعوذ ہو گیا، وہ ہے دین کا تعوذ، اسی کا نام یہ مذہب کا تعوذ ہے، کہا کہ غنّك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، یہ ہے طریقہ اس کا، اور تیزی سے آ جائے قوانین خدا و نبی کی پناہ میں، اس کے مطابق پروگرام بنانا چاہیے، یہ ہے اس کا طریقہ، اور بتا دیا کہ دیکھو صاحب ورد کبیر نے یہ کیا تھا، یہی کچھ باہر ہی وہی صورت ہے، اس وقت پیدا ہو گئی ہے، انّہ حلیم، یہ تو آ گیا کہ جب وہ شیطان کے وسوسے آئیں اس طرح سے وہ آ کے حاوی ہو جائیں، سرغنوں کی یہ سازش میں اس طرح سے گھور میں ان کے لیے یہ کچھ کیا کرے، قرآن کریم مومنین کو، مومنین حقہ کو سیرت و کردار ایمان کے اعتبار سے بلند ترین مقام پہ کھڑا کرتا، کسی ایک دور کا نہیں، وہ تو شہادت جو ہے مومن حقہ کی، وہ تو قرآن نے اس دور کے مہاجرین کے متعلق اور انصار کے متعلق بھی، مومن جسے قرآن کہتا ہے وہ صرف انسانیت کی بلندیوں کی ہے، کہا سیرت و کردار کی اعتبار، اس کے باوجود ہوتا ہے وہ انسان اور بشر ہی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ انہیں سینٹ نہیں بناتا، عیسائیت کے اندر یہ سینٹ بنتے ہیں، تو سینٹ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی خطا نہیں ہوتا، بڑی باریک چیز آئی، ان الذین اتقوا، ان کے بھیجنے والے کا بھی کسی ان الذین اتقوا شرط ہے یہ جو ان خطرناک گھاٹیوں سے دامن بچا کے چلنے کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اذا مسهم طائف من الشیطان، ابھی ہم کیا کریں آپ، کہا تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ جان کے شیطان کی آوازیں دیتی ہیں، اس کے قابو آ جاتے ہیں، ان کو کہا ہے نا کہ اس کے اوپر تو سلطان اس کی قوت، اس کی کبھی حاوی نہیں ہو سکتی ان کے اوپر جو مومن ہیں اور جو اس کو بھروسہ رکھتے ہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن معصومیت نہیں بتائی گئی، کہا یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ گھومتے گھماتے کسی طرح سے گردش کرتے کراتے کبھی کوئی ویسے سا کوئی خیال ذرا سا آ گیا، کتنا ہی ہوتا ہے مومن کے لیے، کبھی ایسا آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے عزیزان من، پروگرام دیکھیے ایک ایک لفظ کے اندر دو لفظ ہیں عزیزان من، دو لفظ، جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تفکر فوراً قرآن کے مقام کے سامنے لے آتے ہیں،
یہ کہتے ہیں فوراً میں آتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن نے کیا کہا. وہ یہ جو ہے یہ خیال یہ کسی پرانی راستے سے بھی ہٹانے کے لیے تو بات کر رہا ہوگا نا کہ اب اس کے لیے جو کرتے کیا ہے انٹیڈیٹ اس کا کیا کرتے ہیں تفکری گھر سے اس کے سامنے لے آتے ہیں. قرآن کے اس مقام پہ وہاں کیا کیا کہا اس نے جو سامنے آیا عزیزانہ من سنیے جھونیے تفکری لوگ دیکھے میرے چھٹ گئے روشنی آ گئی کے سامنے میرے من کنسٹرکشن میں دیکھیے گا میں ہیلپ کر رہا ہوں خدا کے لیے تھوڑی سی ابھی کرتے ہیں میرے تفکر ہوں اور اس کے بعد فائدہ ہوں مجھ سے وہ اپنے سامنے لایا کہ اس میں تو قرآن جو کہتا ہے وہ دیکھے اندھیرے چھٹ گئے روشنی آ گئی. اور مجھ سے روح اگر بصیرت والی بات ہے تو بڑی گہری چیز ہے کہ ان کے ریزننگ میں صحیح کام کرنا شروع کر دیا. یہ میں نے اس کو بصیرت ہے یہاں مبصر ہے یہاں تو میں نے ادب میں ترجمہ کیا تھا کہ تاریخیاں چھٹ گئی وہ دیکھو روشنی آ گئی. بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ یہ اسی جو روح تھی کنفیوز ہو گئی کہ کس نے ابتدا سے گیا اس کو صحیح کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ جو میں کڑی میں لا رہی تھی ابھی ہمیں اس کلاس میں جو رکھتی ہے یاد دینا ہے جیسے قطب نما ہوتا اس کے دوست کو گھر سمت معلوم کر لی جاتی. قرآن کا کوئی مقام سامنے آئے تو یہ اس کی ریزننگ تھی کہ جو کچھ غلط طریقے کے اوپر اس کو سمت بتا رہی تھی مذکور کے معنی یہ ہوگا کہ اس کے تابع اس کی بصیرت صحیح کام کرنے لگ گئی تھا. بھائی یہ ہوتا ہے قرآن سے یہ خود ہی یوں پکڑ کے یہ نہیں کرتے تمہیں چلا دیتا ہے. بات تو تمہاری بصیرت کی ہے. یہ سادسی اخلاقی بڑی معنی آتی ہے اخلاقی جسے کہتے ہیں یہ منصب تباہ کرنے والی سادسی ہوتی اور اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا. ریزنگ کے بغیر تو انسان نہیں ہوتا حیوان کی سطح پہ رہتا ہے. ابھی یہ کہا جو عقل سے کام نہیں لیتے جو بصیرت سے کام نہیں لیتے قرآن ان کو ڈائرے اندر کہہ رہا ہے وہ تو کام لینا ہے. اور اس میں پھر ہے کیا بس اتنی سی چیز ہے ابھی میں نے جہاں دین آ جاتا ہے جہاں وہی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جو پالیسی ہوتی ہے نا لاجک کی اس کو وہ درست کر دیتا ہے اور یہ مبصر ہو جاتا ہے. یہ مبصرون ان کی تو یہ کیفیت یہ جو جماعت مومنین ہے اپنے اس پروگرام میں جو ذرا مخالفین آئے یا اپنے اندر کی اس قسم کا وقت کا فائدہ ہوا حفاظت میں آ گئے. اس کا طریقہ یہ ہے تذکروا قرآن کی صحیح ہدایت کے سامنے لایا بات بالکل واضح ہو گئی سب سے راستہ صاف نکل کر ابھر کر سامنے آ گیا. اور مقابلے والے اخوان ہوں یہ مدینہ ہوں پھر گئی ہے مخالف والے جو ہے جو یہ نہیں کرنے والے ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان کے دل میں کچھ ایسی بات آتی ہے تھوڑا سا اندھیرا تو یہ ہوتا ہے اور یہ جو ان کے بھائی ہے نا ان کو پھینک کے گھٹا پہ اندھیرے میں بھیڑ کے لے جاتے ہیں. یہی ان کی اپنی تاریخی کو کوئی سنی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تھوڑی سی روشنی سے دور ہو جاتی یہ ان کے خیال میں یہ بھائی دیکھیے آئے مدد کرنے کے لیے یہ دینا ہوں یہ لگائی وہ ان کو اس غلط راستے کے اوپر پھینک کے لے جاتے ہیں تیرا آگے یہ آئے مدد کرنے کے لیے بھائی لے جاتے ہیں ادھر فہم لا یکفرون اور پھر وہ پلٹ ہی نہیں سکتے پلٹنا نہیں روک ہی نہیں سکتے پھر وہ روک ہی نہیں سکتے. یہ کرتے ہیں بھائی جو ہیں ساتھ ان کی طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ چیز آئے گھر سے قرآن کی ہدایت کے سامنے لائیے بصیرت سے ہی کام کرنے لگ جائے گی ان بھائیوں کے فروغ میں نہ آ جائے گی. اس میں تو یہ ہے کہ ذرا سی تاریخی تمہارے اوپر ہوگی آئی
اور یہ پھر کھینچ کے لے گئے تھے تاریخ 4 مقاموں کے اندر جہاں پھر وہ رک ہی نہیں سکتے. تو مگر ان کی کیفیت جو ہے اس مخالفت کے اندر. اب اس مخالفت کی عزیزان نام میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ہر آیت کے آخر میں جو خدا کی ایک صفت آتی ہے وہ اس پوری ساری آیت کے اندر کا لفظ ہے. اور ایک سورت کے آخر میں جو آیتیں آتی ہیں اس میں سمجھ کر دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہدایت اس سورت کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہیں. مخالفت میں ایک چیز تو یہ آ گئی کہ یہ اس قسم کے وسائل آئیں گے. کہا کہ ان کو شکست ہوگی. اس کے اندر شکست ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کمپرومائز سے آ جائیں کہیں گے کہ مفاہمت کر دیجیے. ٹھیک ہے تو تم جھکو کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں آپس میں مفاہمت کر لیتے. یہ چیز متعدد بار سامنے آ چکی ہے کہ جسے الحق کہا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جواب جو ہے میں سیدھی سی بات ہے جو میں مثال دیا کرتا ہوں 2 اور 2 4 یہ صحیح جواب ہے. ساری دنیا کی چیزیں پہ آ جائے اور وہ سب تحت پہنو 4 پہ آئے مان لیں. اگر 2 اور 2 3 کہنے والا پہنو 4 پہ مان جائے تو یہ تو پہلے بھی باطل پہ تھا پھر بھی باطل پہ رہا. وہ جو 2 اور 2 4 کہتا ہے وہ پہنو 4 پہ آیا تو اس کا تو کچھ بھی نہ رہا. انہوں نے پھر بھی 12 میں چھٹ لے 14 پہ تک نہیں مرے. اس لیے الحق والا مفاہمت نہیں کر سکتا کمپرومائز نہیں کر سکتا. باطل بھی پرست ہے آپ کی لاش روپ ہے. بڑی بڑی بات ہے یہ حق لاش مفاہمتیں کمپرومائز باطل کرتا ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. یہ ہے نا شرکت میں آنا ہے حق و باطل. دودھ کے لڑکے میں ایک ٹوٹ دہی کی ڈال دیجیے سارا دودھ بڑھ جاتا ہے. کیا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ آ جائیں گے مفاہمت کے اوپر مفاہمت نہیں کر سکتے. انہیں اور چیز ہے آستی اور چیز ہے امن پسندی اور چیز ہے. یہ اپنے آپ کو حق سے رکھتے ہوئے دوسرے کو اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ ہم دخیل نہیں ہوں گے تمہارے معاملے میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مل کے تم اور ہم ایک نیا دین وضع کر لیں ایک نیا فارمولہ وضع کر لیں کہ تم جھوٹے کہ ہم بڑھیں. بالکل نہیں. کہا کہ اگلا اسٹیپ ان کا یہ ہوگا کہ لان چاہتے ہیں جو آیتیں کالو لائف کا بہتا ہے تو جب تو ان کی مرضی کے مطابق کوئی قرآن کی آیت نہیں لاتا جس کو یہ میں نے تو یہ کہتے ہیں دیکھیے عزیزان من بات کتنی گہری. یہ کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو یہ جو تیرے ساتھی ہیں ان کو یہ کیا پتا ہے کہ یہ وہی ہے جو ہو رہی ہے. ان کو وہی کہہ دیتا ہے وہی مان لیتے ہیں. اس کا کوئی نشان تو ہے نا کوئی محسوس چیز نہیں جسے پتا چل جائے. حضرت کی چٹھی تو کوئی آتی نہیں تو کھول کے بتا دے تو کیا دیتا ہے نا مان جاتے ہیں. تمہیں انہیں کی کچھ فکر ہوگی. کہا اگر یہ بات ہے تو خود ہی کوئی آئے تو اس قسم کی بنا کے ہمارے ساتھ مفاہمت کی ان کو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ خدا نے وہی کر دیا ہم تو جاتا ہے کہ آپ یہ کر دیں ٹھیک ہے. انما اتبع ما یوحی الی من ربی. مجھ سے کہو کہ میرا منصب تو صرف یہ کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کا ابتدا کیے چلا جاتا ہوں. یہ ہے ہی نہیں کہ میں یہ وہی خود بنا لوں. یہ تو میری اپنی وجہ کردہ ہے ہی نہیں کہ تمہاری خاطر یہ کچھ کرنا. وجہ کرنا میرا کام نہیں. جیسا میں کہا کرتا ہوں میں اسلامی مملکت میں قانون وجہ نہیں کیے جاتے. قوانین کا اتباع کیا جاتا ہے ان کو نافذ کیا جاتا ہے ان کا اجرا کیا جاتا ہے. رسول یہ کہہ رہا ہے کہ سب میرا کام اس میں تو جو وہی آئے اس کا اتباع کا پتہ لگا. اور قرآن کریم میں دیگر دو مقام سے بھی وہی قسمت ہے ان کی وہ لایا ہے ان کے سامنے 10/15
نمبر 60 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتُوا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ یہ قرآن جب پیش کرتا ہے ان کے سامنے تو یہ لوگ کہتے ہوئے ہیں وہ جو قانون مقاصد عمل کو نہیں مانتے۔ بڑی عجیب بات کیا یہ قرآن قانون مقاصد کو ماننے والا جو ہے جس کو پتا ہے تو سنکھیا ہراست ہی کرتا ہے، جو مانتا ہے اس کو یہ آپ کو اوپر رہا اگر ڈاکٹر بھی اس کو کہہ دے تو نہیں میں تمہیں یہ دیتا ہوں سنکھیا ٹھیک ہے اس میں نے مصری ملا دی ہے تیری سی تو یہ کچھ نہیں کرے گا وہ مانے گا نہیں اس کو تو اس کا یقین ہے تو غلط کرتے پتہ یہ جو قانون مقاصد کو نہیں مانتے وہ آ کے اس قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں تم سے یہ کہتے یہ ہے تو یہ جو قرآن ہے نا یہ ہمارے لیے بڑی جان ہے، یعنی کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہمارے پاس جتنے ہمارے پرانے عقائد نہیں نظام جو چلے آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے وہ تمام کے تمام امت کو رکھ دیتا ہے۔ تو بات تو ساری انہوں نے سوچا ہوگا کچھ مملکت پیدا کرنے کی ریاست پیدا کر رہا ہے حکومت چاہتا ہے یہ روایات میں آتی ہے باقی بات آتی ہے انہوں نے پیش کی تھی آپ کی حکومت تو اگر یہ چیز ہے تو حکومت وغیرہ ہم دے دیتے ہیں لیکن یہ جو تم جاتے ہیں حکومت آپ نے یہ کہتے ہیں یہ نہیں اس کو الگ رکھ دو اور دوسرا بنا لو اگر سارے کا سارا نہیں رکھتے تو کم از کم اس میں کچھ تبدیلی کر دو ہمارے لیے ان لا یقین بھی ان ابدلہ من تلک یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کوئی سمجھے نہیں یہ میرا وضع کردہ نہیں ہے میں اس میں یہ کر ہی نہیں سکتا ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی نازل ہوتی ہے اور اگلی چیز عزیزان ایمان انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اگر میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو ڈرتا ہوں کہ خدا کا عظیم عذاب مجھے پکڑ لے گا میں تمہارے ساتھ کیسے کمپرومائز کر سکتا ہوں کہنے اور کچھ چیز ہے ایک اور ریفرنس لے لیجیے اہم چیزیں ہوتی ہیں اتفاق سے یہ سامنے آ جاتی ہیں 68/9 گدو جاؤ خود ہونے تجد ہونے یہ ان کے دل کی یہ خاص ہے مداخلت کے معنی ہوتا ہے ذرا سا پھسل جانا دہمیت ہوتی ہے نا یہ روغنیت یا خاص جسے کہتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی وہ ناظرین لگا دیجیے نا یہ مداخلت کہلاتی ہے تھوڑا سا پھسلنا تو یہ تھوڑا سا اگر اتنا زیادہ بدلنا نہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ پھسل گیا ہے چاہتے یہ ہیں کہ تم تھوڑا سا ادھر سے پھسلے اور ادھر سے ہم کو پھسل یہاں چلے آ رہے ہیں اور پھر دونوں آ کے ایک مکان کو کمپرومائز کر خدا تو کل حماس المرین حماز المکان جنون مناز ہم کو جھاڑ کے کیسے بھی آگے یہ آ کے اب لگے ہیں اسٹیشن کی آ کے کمپرومائز بھی کرتے ہیں پر مطلب بارہ وہ آگے پڑھنے کی چیز ہے لوگ چاہتا ہے وہاں بتیلا کو بغیر آ جاتا ہے پہلی بن جائے گا کمپرومائز کے لیے لیکن یہ جوتا بھی قرآن کا اپنے انداز میں اتارتا ہے سادے بہانے داروں میں 68/9 ختم نہیں ہو سکتا 17/4 بھی اس میں رکھتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلام اپنے نظام میں کسی قسم کی لچک نہیں رکھتا یاد رکھیے کوئی کمپرومائز نہیں یہ کر سکتا اپنے عقیدے کے اندر یہ جو اس کی اپلیکیشن کی چیزیں ہیں ان کا اطلاق کیسے ہوگا حالات کے تابع یہ ہو جائے اس میں تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن اپنے عقیدے کے اندر قرآن کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا 17/7 میری چیز ہے ابھی آؤٹ کے اندر ہے کہ یہ تو انہوں نے تو یہ تہیا کر رکھا تھا اس قسم کا کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے بلا کر پچلا کر یہاں سے ذرا سا کمپرومائز کر لے اپنے مقام سے تھوڑا سا تو ہٹ جائے ولا ان سب بت ناؤ کا نہ سب سکھ کا کرتے نہ خدا ہوں کون حبیبہ اور یہ تو کہا تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا قرآن جب یہ چیز کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے
تو قرآن کے ذریعے سے ایسا ہوا ہے. اس قرآن کے اوپر جو اعتماد کلی ہے تمہیں رسول، اس وحی کے اوپر یہ اس کی وجہ سے ہے جیسے نے اتنا ثبات حاصل ہوا ہے تمہارے قدموں کے اندر تو ذرا سا بھی کچھ نہیں سکا. ورنہ ان کی تو بڑی سازشیں تھیں، بڑی کوششیں تھی اس چیز کی تو ذرا سا اپنے مقام پہ پھسل جاتا. لیکن یہ تسلیت کی ہوئی ہے، ثبات جو تمہیں حاصل ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی اس تعلیم اور وحی کے اوپر اعتماد کلی کا نتیجہ ہے کہ تو اپنے مقام سے ذرا نہیں پھسلا، ورنہ یہ تو تمہیں بہنا کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے. یہ ہے عزیزان من قرآن کا نظام جو کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا، اپنا مقام ذرا نہیں چھوڑ سکتا. وہ غیر متبدل ہیں قرآن کے عقیدہ قوانین و احکام، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وقتی طور پہ نہیں ہو سکتی، ابھی تو ایک طرف رہی قطعاً نہیں ہو سکتی. کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی ان میں کسی قسم کی مفاہمت نہیں کر سکتا کسی بھی ساتھ. چاہتا تھا 3 آیتیں اور تھیں ختم ہو جائیں، لیکن 10:30 بج گئے. بات یہی چلی آ رہی ہے سورت کا آخری آیتیں ہیں اور اسی میں نے جیسا کہا کہ تقاضل قرآن جس کے اندر صنعت کر کے رکھ دیتا ہے اپنی تعلیم کو. آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے قرآن دیے چلا آ رہا ہے اس تعلیم کو. اگر ہم سورہ الاعراف کی آیت 203 تک 2-3 صورتیں ہم آئندہ لے گئے، لیکن آئندہ کے سلسلے میں ایک بات قرآن کرنے کی ہے. خود